اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے شروع کریں گے، 261 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ترجمہ: جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 خوشے اگاتا ہے، ہر خوشے میں یا ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے، یعنی کہ کون سا واقعہ ایسا ہوا کہ پھر اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔ تو یہ آیت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غزوہ تبوک میں انفاق کے بارے میں نازل ہوئی۔ انفاق کا مطلب کیا ہے؟ خرچ کرنا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 1000 اونٹ اور 1000 دینار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الٹتے پلٹتے رہے اور فرمایا، آج کے بعد عثمان کا کوئی فعل اسے نقصان نہیں دے گا۔ یعنی جو کام آج انہوں نے کیا ہے، انفاق جس مقدار میں آج انہوں نے کیا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کی کوئی برائی اب ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ان کی برائیوں کو یہ ان کا اتنا بڑا صدقہ ڈھانپ لے گا، مٹا دے گا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4000 درہم لے کر آئے، 4000 درہم لے کر آئے۔ اور یہ سیدنا عبد الرحمن جو ہیں کون ہیں؟ یہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو بہت دین کے ارلی سٹیجز میں، یعنی کہ فوراً بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے 2 دن کے بعد یہ ایمان لے آئے تھے، اور اس وقت سے پھر یہ دین کی خدمت میں رہے، اور انہوں نے 2 بار ہجرت بھی کی، حبشہ کی ہجرت کی اور پھر مدینہ منورہ کی ہجرت کی۔ اور اپنی جب ان سے وہاں مدینے کے انصار میں سے جن کو ان کا بھائی بنایا گیا تھا، بھائی چارہ ان کا قائم کیا گیا تھا، انہوں نے آفر بھی کیا کہ آپ میرے باغوں میں سے ایک باغ لے لیں، تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے تو بازار کا راستہ تم دکھا دو اور میں خود اپنے زور بازو سے کماؤں گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی تجارت میں اتنی برکت دی کہ مدینے کے امراء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ لیکن اس برکت کی وجہ کیا تھی؟ اللہ کے ساتھ ان کا معاملہ کیا تھا؟ آپ یہ دیکھیں کہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس موقع پر، غزوہ تبوک کے موقع پر، جو کہ ایک بہت اہم غزوہ تھا جس کی طرف لشکر جا رہا تھا، اور اس وقت بہت زیادہ ضرورت تھی پیسے کی اور ہر چیز کی، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4000 درہم لے کر آئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس 8000 درہم تھے، میں نے 4000 اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے روک لیے اور 4000 میں نے اپنے رب کو قرض دے دیے۔ یعنی اللہ کے راستے میں پیسہ دینا کیسا ہے؟ گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو قرض دینا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بارک اللہ لک فیما امسکت و فیما آتیت، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت دے جو آپ نے روک دیا اور جو آپ نے عطا کر دیا۔ اور پھر یہ آیت نازل ہوئی جو آج ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ تو جو اس میں برکت کی بات کہی گئی ہے، جو ترجمہ ہے اس کا، کہ جو اپنے مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے جیسی ہے جو 7 خوشے اگاتا ہے، ہر خوشے میں 100 دانے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کی رضا کے حصول کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیتے ہیں. اور اس مثال کی برکت اور اجر و ثواب کو واضح کرنے کے لیے ایک دانے کی مثال دی گئی ہے جس کو بونے سے 7 بالیاں نکلیں، یعنی 7 خوشیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. اس سے اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہے ہیں کہ اس کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے جتنا خلوص ہوگا اسی کے مطابق اس کا اجر زیادہ ہوگا. جو رب ایک دانے سے 700 دانے نکال سکتا ہے وہ 1 روپے کو یا 1 پیسے کو ترقی دے کر اس کو بھی 700 کر سکتا ہے. اور 700 تو ایک ہنسا بتایا گیا، ایک ذاتی بتانے کے لیے ایک نمبر بتا دیا گیا، لیکن اس کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا دے سکتے ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے کہ خلوص کے ساتھ اس کے راستے میں خرچ کیا ہوا ایک ایک پیسہ اس کی نظر میں کتنی اہمیت رکھتا ہے. تو انفاق فی سبیل اللہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور خوشنودی کے لیے خرچ کیا جانے والا مال ہے. فی سبیل اللہ سے مراد ہر وہ راستہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچائے. جہاد فی سبیل اللہ، مسلمانوں کو نفع پہنچانے والے اعمال، نفع مند علوم کی نشر و اشاعت اور فقراء و مساکین پر خرچ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا. تو اس مثال سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نیک عمل بڑھتے رہتے ہیں، جیسے زرخیز زمین میں کاشت سے غلہ بڑھتا رہتا ہے. حدیث سے ثابت ہے کہ نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے. سیدنا ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی ایک اونٹنی لے کر آیا جس کو مہار ڈالی ہوئی تھی، یعنی لگام پڑی ہوئی تھی. عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہے، یعنی صدقہ ہے. تو اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے تیرے پاس قیامت کے دن اس کے بدلے 700 اونٹنیاں ہوں گی جن کی مہار ڈالی ہوئی ہوگی. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. سیدنا خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے. اور یہ جامع ترمذی کی روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر عمل کو اس طرح بڑھا دیا جاتا ہے کہ ایک نیکی کا 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ جس قدر اللہ تعالیٰ چاہے ثواب ملتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مگر روزہ وہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا. اور یہ مسند احمد اور مسلم کی روایت ہے. آگے اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے کئی گنا بڑھاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ انفاق کو خرچ کرنے والے کے حالات، اس کے اخلاص یا خرچ کی کیفیت منافع اور موقع پر ہونے کی مناسبت سے بڑھاتا ہے. یعنی کسی نے بھی جو خرچ کیا وہ کن حالات میں خرچ کیا، اس کے پاس کیا تھا جس میں سے اس نے نکال کر خرچ کیا، اور اسی طرح سے اس میں اس کی کیا کیفیت تھی، کس درجے کا اخلاص تھا، اور کس موقع پر اس نے خرچ کیا. کیا ابھی اس کے پاس معمولی درجے میں کچھ تھا لیکن اس کے باوجود اس نے اللہ کے راستے میں نکال کر خرچ کر دیا. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے، اس کی عطا میں کمی نہیں، اس کا ہاتھ تنگ نہیں کہ کسی مومن کا عمل جتنی ترقی کر سکتا ہو اتنی ترقی نہ دے. یعنی یہ عمل ایسا ہے کہ انسان کے اعمال کو مزید ترقی دینے والا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ وسعت والا ہے، اور وہ بھی کسی عمل کو ترقی دینے میں کوئی کمی نہیں فرماتا. اس کا فضل وسیع ہے، اس کی وسعت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کی عطا بے حساب ہے. لہذا خرچ کرنے والے کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کے لیے کوئی انعام دینا کسی کو کوئی مشکل بات ہے، کیونکہ سب کچھ تو اسی کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ جس کو چاہے، جتنا چاہے، جب چاہے، جس طرح چاہے دے سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علیم ہونے یعنی سب کچھ جاننے والا ہونے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے
کہ جو خرچ کیا جائے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ کون دگنے چوگنے ثواب کا مستحق ہے. اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے کہ اسے انسان کے سچے جذبوں کی خبر ہی نہ ہو اور ان کا اجر مارا جائے. وہ تو نیتوں کا حال جانتا ہے. وہ اپنے علم کی وجہ سے نیکی اور نیتوں پر اجر دیتا ہے کیونکہ اس کا علم اور حکمت کامل ہے. یہاں پر یہ دیکھیں گے ہم کہ انفاق کو بیج سے تشبیہ دے کر اللہ رب العزت نے کس طرح انسانی فطرت کے بارے میں بتایا ہے. اس مثال کے ذریعے عمل کے ثواب میں اضافے کی تصویر کشی کی گئی ہے. اللہ رب العزت نے اپنی راہ میں خرچ کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر پیش کیا ہے اور اس حقیقت کے خوبصورت اظہار کی وجہ سے انسانی شعور میں ایک جوش پیدا ہوتا ہے اور انسانی ضمیر جاگ اٹھتا ہے. انسان کے سامنے زندہ ہری بھری فصل آتی ہے. انسان کے سامنے عام لیکن ایک عجیب و غریب تجربہ آتا ہے اور انسان اس منظر کی وجہ سے سخاوت کی طرف مائل ہوتا ہے اور اپنا سب کچھ لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو انسان کو جب اپنے کیے ہوئے کا اتنا پھل ملنے کا یقین ہو جائے تو پھر وہ اور زیادہ خرچ کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. انفاق کو بیج سے تشبیہ دے کر سمجھایا گیا کہ انسان کا عمل بیج کی طرح ہے جو اچھا بھی ہو سکتا ہے اور برا بھی ہو سکتا ہے. انسان دنیا کی زمین میں ڈالے گا تو یہیں پھل پائے گا. آخرت کی زمین میں ڈالے گا تو آخرت کا کئی گنا پھل پائے گا. یہ دنیا میں تو جو بیج ڈالا جاتا ہے وہ خراب بھی ہو جاتا ہے. کبھی فصل نہیں بھی اگتی اس کی وجہ سے، یہ فصل خراب بھی آتی ہے، یہ کسی وجہ سے تباہ بھی ہو جاتی ہے. لیکن آخرت کی زمین میں جو بیج ڈالا جاتا ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتے ہیں اور اس کو اس طرح بڑھاتے ہیں اور اس طرح بڑھاتے ہیں جیسا کہ مختلف احادیث سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے اور آیتیں مختلف جگہوں پر قرآن میں آئی ہیں جس سے بھی ہم کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اس نیکی کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا زیادہ دیتے ہیں. آپ سوچیں کہ ایک راستہ ہے دنیاوی راستہ اور ایک راستہ ہے اللہ کا راستہ. تو انسان کتنی قدرت رکھتا ہے اور اس کے مقابلے میں ہمارا رب کتنی قدرت رکھتا ہے. کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت ہے؟ ایک انسان کے پاس کتنا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں تو سب کچھ ہے. تو انسان اگر کوئی کھیتی یہاں اگانا چاہتا ہے اور اس پر محنت کرتا ہے تو اس کو اپنے کیے کا بدلہ مل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی مل سکتا. بیج پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس نے جو بیج ڈالا ہے اس دنیا کی زمین میں وہ کس طرح کا تھا. اس نے صحیح موسم میں بھی وہ بیج ڈالا، اس نے صحیح زمین میں بھی وہ بیج ڈالا، اس نے وہ محنت بھی کی کہ نہیں کی، اور پھر وہ قسمت کے مطابق ہے کہ جو بھی اس کی قسمت میں ہوتا ہے اس کو مل جاتا. لیکن یہاں پر تو پکی پکی بات کہہ دی گئی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو تم کو تو ملنا ہی ملنا ہے، اور وہ صرف جتنا تم نے ڈالا ہے اتنا نہیں ملنا بلکہ ایک بیج سے 7 بالیں اور ہر بال میں یعنی ہر خوشے میں 100 دانے. تو اگر 1 سے 7 بالیں نکلی ہیں ایک بیج سے اور پھر ہر میں 100 دانے تو 700 یعنی ایک کا بدلہ 700 گنا تک. اور یہ کس طرح ملنے والا ہے؟ اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوئے مال میں سے ملنے والا ہے. اور اس سے مراد ہر وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچائے. جہاد فی سبیل اللہ، مسلمانوں کو نفع پہنچانے والے اعمال. اب ہم یہ دیکھیں کہ مسلمانوں کو نفع پہنچانے والے اعمال میں کون کون سے اعمال آ جاتے ہیں. ذرا اگر ہم غور کریں تو کیا علم کا راستہ مسلمان کو نفع پہنچانے والا نہیں ہے؟ سب سے اول چیز، سب سے بڑی خیر خواہی اگر کسی مسلمان کے ساتھ ہے تو وہ یہ ہے کہ اس کو اللہ کا دین سکھایا جائے. تو اس راستے میں خرچ کیا جانے والا مال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت کا مال ہے. اسی طرح جہاد میں، اب اس زمانے میں جہاد ہوا کرتے تھے اور جہادوں میں لوگ لشکر جایا کرتے تھے اور ان لشکروں کے لیے ہر طرح کی ضرورتیں ہوتی تھی. سواریوں کی بھی ضرورت ہوتی تھی، اسباب کی بھی ضرورت ہوتی تھی، کھانے پینے کی بھی ضرورت ہوتی تھی. تو اس راستے میں جو لوگ خرچ کرتے تھے کیا وہ سارا کا سارا فائدہ وہ خود اٹھاتے تھے یا مال غنیمت میں ان کا حصہ پورا ہوتا تھا؟ جو بچ جاتے تھے زندہ انہی کو تو وہ حصہ ملتا تھا، لیکن جو جا کے شہید ہو جاتے تھے تو انہوں نے تو بیج ڈال دیا اور اللہ کے راستے میں وہ چلے گئے.
تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اس بیج کی حفاظت نہیں فرماتا؟ وہ تو اپنی جان لے کر کے جاتے تھے اور کچھ بھی واپس لے کر کے نہیں لوٹتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا جانے والا جہاد، اس جہاد کے لیے خرچ کیا جانے والا مال، اور اسی طرح سے علم کے راستے میں، مسلمانوں کو نفع پہنچانے کے راستے میں خرچ کیا جانے والا مال، اسی طرح نفع مند علوم کی اشاعت میں خرچ کیا جانے والا مال. یعنی اگر کسی نے علم کے راستے میں کچھ بھی کیا ہے، کسی کی فیس ادا کر دی ہے، کسی کو کتابیں دلا دی ہیں، کسی کے آنے جانے کا بندوبست کر دیا ہے، حتیٰ کہ کسی اچھے کلاس کی طرف رہنمائی کر دی ہے، وہ سب کا سب اس کے لیے لکھ لیا گیا، اور اس کا جو ثواب ہے وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک 700 گنا تک ہے. اسی طرح فقراء و مساکین پر خرچ کرنا، یہ سوچ کر خرچ کرنا کہ میں جس پر خرچ کر رہا ہوں، یہ اس کی ضرورتوں پر خرچ کر رہی ہوں، تو یہ اس لیے بھی ہے کہ معاشرے میں اس طرح کے افراد نہ ہوں کہ جو بھیک مانگیں، اس لیے میں ان کا بندوبست کر رہی ہوں. کسی کے گھر کچھ اناج پہنچا دینا، کسی کی کوئی مالی مدد کر دینا، جو جس سے ممکن ہو سکے، جس طرح کا بھی ممکن ہو سکے، اور کھانا کھلانے کے ساتھ اس دنیاوی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ اس کی اخروی ضرورتوں پر بھی توجہ دینا، کہ اس کی ضرورت ہے کہ یہ علم حاصل کرے، اس کی ضرورت ہے کہ نماز صحیح سے اس کو پڑھنا آ جائے، اس کی ضرورت ہے کہ اس کو دین کی بنیادی چیزوں کا علم ہو، ورنہ اس کی ساری زندگی بے دینی میں گزر جائے گی. یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے راستے کے خرچ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ خرچ صرف جو ہے وہ پیسہ دینا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی شکل ہے مال کا خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں مال دینا، لیکن اللہ کے راستے میں کسی کو علم سکھا دینا بھی خرچ کرنا ہی ہے. اپنا وقت دے کر کسی کو کچھ سکھا دینا بھی، یہ بھی اللہ کے راستے کا خرچ ہے. مثال کے طور پر ہمارے گھروں میں جو کام والے لوگ آتے ہیں، کام کرنے کے لیے لوگ آتے ہیں، ان کا بھی حق ہے ہمارے اوپر. ان کا حق صرف یہ نہیں کہ ان کو تنخواہ دے کر فارغ کر دیا جائے، یا گھر کا بچا کچا باسی کھانا دے کر ان کو فارغ کر دیا جائے. اگر ہم کو صحیح سے نماز پڑھنی آتی تو ان کو بھی سکھانا ہے. ہم کو اگر قرآن پڑھنا آتا ہے تو ان کو بھی روزانہ بیٹھ کے 2 لفظ پڑھانا ہے. کیا پتا ہم گزر جائیں اس دنیا سے اور وہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے لیے کتنا بڑا صدقہ جاریہ بن جائے. وہ اوروں کو پڑھائیں اور اوروں کو پڑھائیں، یا پتہ نہیں ان کے حالات کیسے ہوں اور ہم سے بھی بہتر ہو جائیں، اور اس کے بعد وہ کوئی ادارہ قائم کر دیں اور کچھ اور مزید اس سے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انسان جس خلوص نیت سے کوئی کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق پھر اس چیز کو بڑھاتا اور چڑھاتا اور کئی گناہ کر دیتا ہے. اگر آج ہم نے اخلاص نیت کے ساتھ کسی کو پڑھا دیا، کسی کے پڑھنے کا بندوبست کر دیا، اور کل کو وہ آگے اور آگے پڑھانے لگ گیا اور ہم تو اس دنیا سے چلے گئے، تو ہمارے لیے کیا اللہ تعالیٰ کوئی عمل نہیں رکھیں گے؟ اس کا باقی کوئی جزا نہیں رکھیں گے ہمارے لیے؟ تو ہمیشہ اس بات کی فکر کرنا چاہیے کہ ہمیں کوئی مل جاتا ہے کہ ہم اس کو پڑھائیں، سکھائیں، بتائیں، تو ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا، ہمیں اس چیز کو آگے سے آگے پہنچانا ہے. دیکھیں، دنیا میں خرچ کیا جانے والا مال اگر انسانوں کی ضرورتوں پر کیا جائے تو اس کی اپنی جگہ بہرحال اہمیت ہے، اس کا اجر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک. ایسا نہیں ہے کہ کھانا کھلانے کا اجر نہیں ہے، کسی کو کپڑا پہنانے کا اجر نہیں ہے، یقیناً ہے. یعنی کہ کسی کو غریب کو، بھوکے کو کھانا کھلانا بڑے نیکی کے کاموں میں سے. ایسا نہیں کہا گیا خالی نیکی کے کاموں میں سے، بلکہ کہا گیا بڑے نیکی کے کاموں میں سے. جو شخص کسی کو کپڑے کا ایک جوڑا دیتا ہے، یعنی ایک جوڑے سے مراد کیا ہے کہ پورا، یعنی کہ پورا لباس دیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اس لباس کے بدلے میں اس کو کتنے لباس ملیں گے اس کو پتہ نہیں. تو ان ساری چیزوں کی بھی اہمیت ہے، لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، علم کے راستے میں، آخرت کسی کی سنوارنے کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی بھی بہت بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جو پھر انسان کے لیے اس کی زندگی کے بعد بھی نہ جانے کب تک چلتا رہے. جتنا اس کا خلوص ہوگا اسی حساب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے. تو اب یہ خرچ کرے گا کون؟ وہی کرے گا نا جو اسراف نہیں کرے گا، وہی کرے گا جو اپنے اوپر ایک لمٹ کے اندر رہ کر کے خرچ کرے گا، تبھی تو اپنے مال کو بچائے گا اور پھر اس سے دوسرے کام کرے گا. اگر ہم سب کچھ اپنے ہی اوپر خرچ کر لیں گے
اسراف کر لیں گے. جو کچھ ہے ہم کما رہے ہیں تو ہمارا اختیار ہے، یقیناً اختیار ہے، لیکن اس اختیار کو بیجا طور پر صرف کرنا، یعنی کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کی محنت کی کمائی ہے تو اس محنت کی کمائی سے آپ کیا چاہیں گے؟ کہ زیادہ فائدہ حاصل ہو، مزید فائدہ حاصل ہو، یا کہ بس وہ صرف ہو جائے تو صرف ہو جائے، اس کا کوئی ریٹرن ملے نہ ملے کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی خرچ کرے اس کا کچھ ریٹرن اس کو ملے. لیکن جو بے شعوری زندگی گزارتے ہیں پھر ان کو ریٹرن کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بس وہ خرچ کرتے ہیں. اور یہ اسراف کی حد تک خرچ کرنا ہے کہ جو ہمارا مال ہے اس کو ہم اسراف کی حد تک خرچ کریں، بس اپنی ذات پر، اپنی خوشیوں پر، اپنے آپ کو پروموٹ کرنے پر لگاتے رہیں اور ہمیں دوسروں کی کوئی فکر نہ ہو. تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندوں کی فکر کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی درجے میں اس سے کئی گنا بڑھا کر اس کی فکر فرماتے ہیں، کیونکہ ہمارا رب جو ہے وہ علیم بھی ہے اور واسع المغفرہ بھی ہے، اور اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے. ابھی ہم نے آیت الکرسی کی تفسیر جب پڑھی تھی ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے، اس کو پتا ہے بندوں کے دلوں کے اندر کیا ہے، نیتیں کیسی ہیں، ان میں خلوص ہیں یا پھر وہ صرف دنیا کا دکھاوا کر رہے ہیں کہ بس وہ خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگ انہیں سخی کہیں، یا پھر اب صرف اپنے سیٹسفیکشن کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ میرا دل مطمئن رہے، یا واقعی وہ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشی کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ اس کے پاس میرا مال یہ جمع ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی ہمیں ایسا انفاق کرنے کی توفیق دے کہ جس سے وہ راضی ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفاق کے لیے ترغیب دلائی، اس کا ہم حدیث میں بھی مطالعہ کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفق انفق علیک، میری راہ میں خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا. اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن کے مسلسل خرچ سے بھی یہ کم نہیں ہوتا. اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے مسلسل خرچ کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوئی. اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے ہاتھ میں میزان عدل ہے جسے وہ جھکاتا اور اٹھاتا رہتا ہے. اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے فائدے کے لیے اس میں زیادتی کرتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے تاکہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. ایک لقمہ پہاڑ کے برابر ہو جائے، آپ سوچیں کون نہیں کرنا چاہے گا یہ کام. اور یہ بخاری کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. تو ہمیشہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا فائدہ کہاں پر ہے. آج اگر میں نے میری اپنی دل چاہنے کی چیز جس پر میں 100 روپے خرچ کرنے جا رہی تھی مثال کے طور پر، اس اپنی خواہش کو اوائڈ کر کے میں کوئی ایسی چیز پکا لیتی ہوں جو 50 روپے میں پک جائے، اور وہ 50 میرے جو بچ جاتے ہیں اس سے میں کسی غریب کو کھانا کھلا دیتی ہوں، کسی اور کے لیے کچھ مزید کر دیتی ہوں، کچھ اور کام کر لیتی ہوں. ہفتے میں اگر ہر دن میں اپنی پسند کی چیز نہیں کھاؤں تو میرے پاس کیا بچت ہوگی؟ یا سال میں اگر اپنے اتنے جوڑوں کے بجائے صرف اتنے بناؤں تو میرے پاس کیا بچت ہوگی؟ تو ہر انسان کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی بچت کیا ہو سکتی ہے. آخر ہم اپنے مستقبل کے لیے کچھ نہ کچھ تو بچاتے ہیں نا. کبھی اپنے بچوں کا سوچ کر کے بچاتے ہیں کہ ان کے آگے کام آئے گا، کبھی ہم اپنے گھر بنانے کے لیے، گاڑی خریدنے کے لیے، کسی نہ کسی چیز کے لیے ہم بچت کرتے ہوتے ہیں. یعنی ایک پلاننگ ہوتی ہے، جو ہمارے پاس کمائی آتی ہے اس کی ایک پلاننگ ہوتی ہے. اور عقل مندی کی بات یہ کہ پلاننگ کی جائے، ورنہ تو ہے فضرٹلی جو آ رہا ہے وہ خرچ ہو رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ خرچ ہو رہا ہے. تو انسان آخر میں تنگ دست تہی دست ہی رہ جاتا ہے اور اس کی 10 ضرورتیں پوری نہیں بھی ہو پاتی. وقت آنے پر اسے قرض لینا پڑ جاتا ہے. لیکن جو انسان سوچ سمجھ کر پلاننگ کے ساتھ خرچ کرتا ہے تو اس کے پاس ایک معقول رقم کی بچت ہوتی ہے.
اور ایسا کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ہمارا دین اس سے منع نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کے لیے نہ جمع کیا جائے، اپنا گھر بنانے کے لیے نہ جمع کیا جائے، اپنی گاڑی خریدنے کے لیے نہ جمع کیا جائے، یا اچھا کھایا نہ جائے، اچھا پہنا نہ جائے. کسی بات سے نہیں روکتا ہمارا دین، لیکن اسراف اور دکھاوے سے روکتا ہے، ریاکاری سے روکتا ہے، اور اپنی آخرت کی طرف سے آنکھیں بند کرنے سے اور بے فکر ہونے سے روکتا ہے. اور اسی لیے انفاق کی ترغیب دلاتا ہے کہ تم یہ اپنی زندگی جو اللہ نے تم کو ایک بار دی ہے، شعور کے ساتھ جیو. تمہارے جیسے اور جو دوسرے انسان ہیں وہ بھی سانس لیتے ہیں، گوشت پوست کے بنے ہیں، ان کی بھی ضروریات ہیں، ان کے اوپر بھی تمہیں خرچ کرنا ہے. نہ صرف ان کی دنیاوی ضرورتوں پر بلکہ ان کی اخروی ضرورتوں پر بھی خرچ کرنا ہے. اور ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی جب ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے قرآن لے کر کے اور تقسیم کیے اور اس پر اپنا مال صرف کیا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے دلوں میں ڈالا. اللہ تعالیٰ اسی طرح سے دلوں کے اندر نیکیاں ڈالتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ان نیکیوں کو شیئر کرتے ہیں کہ چلیں میں کرنے جا رہی ہوں تو آپ بھی کریں، آپ بھی کریں، آپ بھی کریں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس تو جتنا آپ نے سب کو ملا کے کیا وہ ساروں کا ثواب آپ کے حصے میں تو لکھ دیا گیا، لیکن باقی بھی شریک ہو گئے اس ثواب میں. تو ایسے ثواب کے جو موقع ڈھونڈتے ہیں اور جو اس بات کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس ثواب کا موقع عطا فرما. بس اوقات ہمارے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ ہم کسی کی ایک پوری ضرورت کو صرف ہم ایک شخص پورا کر دیں. تو اگر وہ اپنے ساتھ 4 کو ملا لیتا ہے، 5 کو ملا لیتا ہے، 10 کو ملا لیتا ہے اور وہ کام کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کسی کی ایک بچے کی فیس دینے کے بارے میں اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں دینا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم نہیں دے سکتے اکیلے، تو ہم نے اپنی 10 بہنوں کو ساتھ ملا لیا کہ چلیں تھوڑا تھوڑا ہم لوگ سب مل کر کے دیتے ہیں اور ایک کسی کی فیس چلی جائے گی، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس میں. اور اس کو کہنے میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے، نہ شرمانے کی بات ہے اس میں کہ ارے ہم کسی اور سے کیسے کہیں. نہیں، آپ یہ سوچ کے کہیں کہ یہ اللہ کے راستے کا کام ہے، اس میں ہم جس کو شامل کریں گے ان سب کو اجر ملے گا. تو لہٰذا سب لوگ اجر کے لیے خواہش کرتے ہیں، موقع تلاش کرتے ہیں. تو چلیں میری ساری بہنیں جو بھی اس میں شامل ہونا چاہتی ہیں، جن کی خواہش ہے وہ ساری شامل ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ بھی جماعت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ایسے کاموں میں برکت ڈالتے ہیں جو مل جل کر کے کیے جاتے ہیں. نیکی پر ابھارنے کے لیے دوسروں کو بھی ترغیب دی جاتی، اور یہ بھی انفاق کی ایک قسم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد کی طرف کوچ کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے سامنے ان ضرورتوں کو رکھتے تھے جو پیش آنے والی ہوتی تھی. اکیلے ہی سارا انتظام نہیں کرتے تھے. حالانکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس بات کے لیے دعا فرماتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ بس کر دیجئے، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سارا انتظام اکیلے ان کی دعا کے تو فعل نہ کر دیتے. اللہ کے محبوب بندے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر ساتھی کے ساتھ خیر خواہی چاہتے تھے. ان کے سامنے ان ضرورتوں کو رکھتے تھے جو پیش آنے والی ہوتی تھی، اور سب اس میں اپنے مقدور بھر حصہ ڈالتے تھے، اور ان کی نیتوں کے مطابق، ان کے اخلاص کے مطابق اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے ثواب کا فیصلہ فرماتے تھے. اور یہ فیصلہ آج بھی ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم کس درجے میں اخلاص کے ساتھ، اپنی نیتوں کے اخلاص کے ساتھ کون سا کام کرتے ہیں، کہاں ہمارا کون سا ایسا عمل ہے کہ جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے اور جو اللہ کے راستے کا کام ہو سکتا ہے. آج بھی مجھے پتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے گھروں میں یتیم بچوں کو رکھ کر کے، ایک بچی کو رکھ لیا انہوں نے، 2 بچوں کو رکھ لیا انہوں نے، اور انہوں نے ان کو دھیرے دھیرے وہ پڑھاتے رہے، اور آخر میں پتہ چلا کہ ان کے گھر سے عالمہ نکل رہی ہے بن کر کے، کوئی بچی قاریہ بن کے نکل رہی ہے، تو کوئی بچی حافظہ بن کر کے نکل رہی ہے. پتہ چلا کچھ بھی نہیں، انہوں نے خاموشی سے گھر میں رکھ کر کے ان کو پڑھا دیا. اپنے بچے کو کوئی پڑھانے آتا تھا، ان کے ساتھ پڑوس کے ایک بچے کو بلا کے بٹھا دیا کہ اس کو بھی پڑھا دیا کرے ساتھ. تو یہ سب کام کب ہوتے ہیں؟ جب انسان کے دل میں اس کی فکر ہوتی ہے، اور جب دل میں دنیا کی صرف فکر ہوتی ہے، کیسے میں اچھا کھا لوں، کیسے میں اچھا پہن لوں، کیسے میں لوگوں میں نمایاں ہو جاؤں، کیسے لوگ صرف میری ہی باتیں کریں، تو پھر یہ اللہ کے راستے کی فکریں نہیں ہوتی. اور جب اللہ کے راستے کی فکر انسان کو لگ جاتی نا، پھر ساری دنیا کی فکریں
پیچھے ہو جاتی ہے۔ اگر بڑا مسئلہ یعنی آخرت کا مسئلہ انسان کو یاد رہتا ہے تو پھر دنیا کے جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کی کوئی اہمیت اس کے دماغ میں رہتی نہیں۔ وہ مسائل اپنے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ حل بھی فرما دیتے ہیں اور وہ حل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن بعض وقت کیا ہوتا ہے نا کہ جو بھی ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری اپنی وجہ سے ہوا ہے، ہمارے علم کی وجہ سے ہوا، ہماری محنت کی وجہ سے، ہماری کوشش کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ ہمارے ساتھ یہ سہولت ہو گئی۔ لیکن حقیقت بات کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں کام کرنے والوں کے مسائل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے حل کراتے ہیں، اس کے لیے اسباب مہیا فرماتے ہیں، اور اس طرح سے مہیا فرماتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کیسے حل ہوں گے۔ میرے اپنے گھر کا واقعہ، ہم لوگ تو بہت چھوٹے تھے اس وقت، صرف ایک موٹیویشن کے لیے آپ سے تذکرہ کر رہی ہوں۔ بہت چھوٹے تھے ہم لوگ اس وقت، تو والد صاحب کا کہیں سفر تھا، اس وقت 5,000 روپے کی اہمیت ہوتی تھی، تو انہوں نے، ہماری والدہ ہی پورا یہ سارے حساب کتاب اور پیسے کوڑی رکھتی تھی، اور والد کو تو اپنے کاموں سے اتنی فرصت نہیں تھی، تو کہیں جانا ہوتا تھا تو بس آ کر کے امی سے کہتے تھے کہ مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، تو امی ان کے پیسے، انہی کے پیسے ہوتے تھے، اسے نکال کر کے دے دیا کرتی تھی۔ اس دن کہنے لگے مجھے 5,000 روپے چاہیے، اگلے دن صبح ان کا سفر تھا، تو امی نے کہا آپ اتنے رات میں کہہ رہے ہیں، اور آپ نے تھوڑا پہلے بتایا ہوتا تو میں بینک سے نکال دیتی، اب اس وقت تو کوئی بینک بھی نہیں کھلے ہوئے۔ اس وقت 5,000 روپے بھی بینک میں رکھے جاتے تھے کیونکہ اب بڑی رقم ہوتی تھی، اب آج تو کوئی نہیں 5,000 لوگ جیب میں ڈال کر کے گھوم رہے ہوتے۔ تو خیر وہ چپ ہو گئے، سو گئے۔ اگلے دن بالکل صبح فجر کے بعد ایک صاحب ہمارے گھر تشریف لائے اور پوری 5,000 کی رقم انہوں نے دی کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے فلاں وقت میں مجھے قرض دیے تھے، ویسے ہی آپ کا قرضہ میں واپس لوٹا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، مطلب وہی اتنی ہی رقم جس کی ان کو ضرورت تھی اس سفر کے وقت میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندوں کی نیت دیکھتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ وہ میرے راستے میں کیا کام کرنے جا رہے ہیں، اور اس طرح سے ضرورتیں پوری ہوتی ہیں کہ اس کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ یہ ضرورتیں کس طرح پوری ہو جائیں گی۔ ایک نہیں، اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں کہ انسان لگتا ہے کام کرنا شروع کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے مددگار بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ نور الاسلام اسکول قائم ہوا، جامعہ نور الاسلام، ہم نے تو کبھی خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اتنی بڑی جامعہ قائم ہو جائے گی، اس کے لیے اتنی بڑی زمین بھی مل جائے گی، اور اس کے تعمیر کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اس کی اور باقی دیگر ضروریات بھی پوری ہو جائیں گی۔ خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ صرف ایک مرتبہ ایک جلسے میں ہم گئے مالیگاؤں میں، اور وہاں پر جا کے دیکھا کہ اس طرح کا انسٹیٹیوٹ ہے، ایسے لڑکیاں عالمہ بن کر کے نکل رہی ہیں۔ طویل قصہ ہے، میں مختصراً آپ کو بتاؤں گی کہ بن کر کے نکل رہی ہیں عالمات، اور تو والد جو تھے بہت ان سے متاثر ہوئے۔ وہاں کے سے آنے کے بعد واپس انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ میں اپنی ایک اولاد کو، ایک بچے کو اپنے کم از کم یہ دین کا علم ضرور سکھاؤں تاکہ آگے میرا یہ بچہ دین کے کام کو اس راستے کے کر سکے، میری لڑکیوں میں سے ایک لڑکی اس کام کو کر سکے۔ تو میری چھوٹی بہن اس وقت اس نے ہائی اسکول کیا ہوا تھا، تو اس کو بھیج دیا مالیگاؤں پڑھنے کے لیے۔ پھر اس کو بھیج دیا تو اس کے ساتھ محلے کی کچھ بچیوں کو بھی بھیج دیا اپنے خرچ پر، تاکہ وہ وہاں پڑھیں، اور جب وہ وہاں سے واپس آئیں تو میں لکھنؤ میں اس طریقہ کا ادارہ قائم کروں، کیونکہ ظاہر ہے جب تک اسٹاف نہیں ہوگا تو پڑھائے گا کون۔ پھر انتظار کیا، 4 سال کا کورس تھا، وہ بچیاں وہاں پڑھتی رہیں، ان کا یہ خرچ اٹھاتے رہے، اور اس کے بعد یہاں پر محنت کرتے رہے، فکر کرتے رہے کیسے زمین مل جائے، کیسے کیا ہو جائے، کیسے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے سارے انتظامات کیے، سارے انتظامات، اور آج تقریباً 35 سال ہونے والے ہیں اس ادارے کو قائم ہوئے ہوئے۔ تو بیج تو انسان ایک ڈالتا ہے نا، ایک بیج ڈالتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی نیت کا خلوص دیکھتے ہوئے اس بیج کا کیا پھل عطا کرتا ہے یہ اس کو پتا ہے۔ میں صرف اتنی سی مختصراً آپ کو بتایا
یہ نور الاسلام کے قیام کی ایک لمبی کہانی ہے. اسی طرح ندوۃ العلماء ہے. آپ دیکھیں کہ ندوۃ العلماء جب آج جس میں تقریباً 6000 انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس رہتے ہیں، یہ جب قائم ہوا ہے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے 5 اسٹوڈنٹ یا 6 اسٹوڈنٹ تھے جن کو مولانا علی میاں پڑھاتے تھے، خود بذات خود پڑھاتے تھے. کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ آج جو ندوے کی پراپرٹیز ہیں، ندوے کی جو بلڈنگز ہیں، اس کا جو سٹاف ہے، اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، کبھی وہ اس تعداد میں ہوں گے کہ ساری دنیا میں ندوی پھیلے ہوئے ہوں گے اور ان کے ذریعے دین کی کتنی اشاعت ہو رہی ہوگی. کیا اس بلڈنگ میں یا اس جگہ پر لگایا ہوا پیسہ آج تک ان لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ نہیں بنا ہوگا جنہوں نے اس وقت میں اس پر خرچ کیا ہوگا، یا اس علم کی، دین کے علم کی ایک بنیاد ڈالی ہوگی، اور پھر وہ بچے بڑے ہو کر کے وہاں پڑھانے لگ گئے اور پھر ان کے پڑھائے ہوئے دنیا بھر میں پھیل گئے اور دنیا بھر میں دین پھیل رہا ہے آج. تو یہ اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ کیا ہوا کوئی کام ضائع نہیں ہوتا ہے. یہ بات ہمیں اپنے دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ اس کا کیئر ٹیکر، اس کی دیکھ بھال کرنے والا، اس کا نگہبان اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. ایک باغ ایک مالی لگاتا ہے تو وہ خود اس کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن اس باغ کا دیکھ بھال کرنے والا نگہبان جو ہے وہ ہمارا رب ہے. لہٰذا یہ بیج ضائع ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے راستے میں اس کو ڈالا جائے. وہ پیسہ ضائع ہو ہی نہیں سکتا اس کو اللہ کے راستے میں ڈالا جائے. تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا، اس سے انسان کے لیے بڑے سبق آموز ہوتے ہیں. ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی. واقعے کو مجھے نہیں پتا کہ اس واقعے کی آتھینٹسٹی کیا ہے، وہ بالکل سچا واقعہ ہے، لیکن بہرحال اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے، اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. اللہ کرے کہ میں صحیح طرح سے اسے شیئر کر سکوں. تو اس میں یہی تھا کہ ایک شخص ایک ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا ایک مدرسہ تھا، اور تو ایک دن اس مدرسے کے اندر ایک شخص آیا، بہت ہی یعنی کہ اچھے حال ولیا کا. تو اس نے دیکھا کہ اس مدرسے میں دری بچھی ہوئی ہے، بہت معمولی سا ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے، ایک استاد پڑھا رہے ہیں بچوں کو. تو اس نے کہا کہ وہاں آ کر کے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس مدرسے کے لیے میں کچھ ڈونیٹ کروں، اس کے حال ولیا کچھ تبدیل کروں، اس میں کچھ پیسہ خرچ کروں. تو جو پڑھا رہے تھے استاد، ان کو تھوڑی حیرت ہوئی کہ کہاں سے اچانک سے ایک انسان آ گیا اس طرح سے مدد کرنے کے لیے. تو اس نے کہا کہ آپ حیران نہ ہوں، اس لیے کہ آج آپ مجھے جس حال میں دیکھ رہے ہیں یہ اسی مدرسے کا مرہون منت ہے. یہ جو کچھ مجھے آج ملا ہوا ہے، مجھے یہیں سے میں نے سیکھا تھا. یہیں کے استاد تھے جنہوں نے مجھے اس بات کی تعلیم دی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے اپنی لائف میں، جس کے نتیجے میں آج میں آپ کے سامنے اس حال میں کھڑا ہوں کہ میں اب کچھ خود کرنا چاہتا ہوں اس جگہ کے لیے جہاں یہ دین کا علم دیا جا رہا ہے ان کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں اپنے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا تھا کہ میں ایک دفعہ بہت ہی یعنی غربت میں تھا اور بہت ہی غریب شخص تھا. میرے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا، نہ میرے سامنے کوئی ایسا بزنس تھا یا کچھ تھا کہ میں کچھ کر سکوں. مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں اپنی لائف میں کیا کروں گا، اور میری فاقوں کی نوبت تھی. تو میں یہاں سے ایک دفعہ گزر رہا تھا، تو بس میں تھوڑا سا اندر آ گیا اور میں نے جو استاد تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا اور کیسی گزری ہے. میرا حال دیکھ کے ظاہر ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے، تو ہو سکتا ان کے دل میں یہ ہو کہ وہ میری کچھ مدد کریں. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو میں نے جب ان کو اپنی کہانی بتائی کہ میں اس وقت کس حال میں ہوں، تو انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے اور کچھ پیسے دے کے مجھ سے کہا کہ تم جاؤ اور اس سے 2 جوڑی کپڑے بچوں کے خریدنا، اور خرید کے اور وہیں کسی دکان کے جو آگے حصہ نکلا ہوا ہوتا ہے دکانوں میں جیسے تھوڑا سا، اسی پہ بیٹھ جانا وہ 2 جوڑے لے کر کے اور اس کو بیچ دینا. اور بیچنے کے بعد تم کو جو بھی تمہاری یعنی آمدنی ہو اس میں سے 2%، مثال کے طور پر جو بھی یعنی کہ تم کپڑوں کی قیمت ہے اس کو بیچو گے تو اس میں سے 2% نکالنا، 2%، اور وہ 2% جو ہے وہ تم خیرات کر دینا. اور پھر اگلے دن تم پھر ان پیسوں سے مزید خریدنا، 2 جوڑے آ جائیں یا 3 جوڑے جتنے بھی آ جائیں جو پیسے تمہارے پاس آئے ہوں
ان سے وہ تم خرید کے پھر اگلے دن یہی کام کرنا، اور پھر اگلے دن تمہارا، یعنی تمہارے معمول میں یہ بات آ جائے کہ تم 2% جو بھی آمدنی ہوگی اس میں سے خیرات کرو گے۔ کہتے ہیں میں نے اس بات کو اپنی گرہ میں باندھ لیا کہ میری جو بھی آمدنی ہوگی اس میں سے مجھے 2% خیرات کرنا ہے، اور وہ کرتے رہے۔ کہتے ہیں اس دکان کے سامنے کے حصے میں بیٹھنے کے بعد میں نے اپنا ٹھیلا ایک لگانا شروع کیا، اس پہ رکھ کے بیچنا شروع کیا، اس کے بعد میں نے کرائے کی دکان لی، اس پہ رکھ کے بیچنا شروع کیا، لیکن میں نے اپنا یہ معمول نہیں چھوڑا کہ مجھے 2% نکالنا ہے۔ کہتے ہیں آج میرے کئی شو روم ہیں اور میرا جو 2% ہے وہ ہزاروں میں ہوتا ہے، یعنی اپنی کمائی کا جب میں 2% نکالتا ہوں تو وہ ہزاروں میں ہوتا ہے، لیکن میں نے اپنا یہ معمول نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ایسے لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیتے ہیں، اپنے فرائض میں رکھتے ہیں کہ یہ کام تو مجھے کرنا ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی 2% خرچ کرے، 1% خرچ کرے، 4% خرچ کرے، لیکن ہر چیز میں اگر انسان جو اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت بہت پسند ہے جس میں مستقل مزاجی ہو، یعنی وہ مستقلاً کی جائے، یعنی کہ آج تو ہم نے جو نا 50% خرچ کر دیا، اس کے بعد ہم بھول گئے 5 سال تک ہم نے کچھ نہیں کیا۔ نہیں، ہم جو کام بھی روز کے حساب سے کرتے ہیں، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی خرچ، کوئی بھی صدقہ، کوئی بھی کام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظر میں اس کم درجے کے کام کی بھی بہت اہمیت ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے برکت ان کو ہر دن اور رات کے حساب سے برکت عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ میں سے جو کوئی بھی سعودی عرب گیا ہوگا ان کو پتا ہوگا البیک وہاں کی بڑی مشہور چین ہے، فوڈ چین، تو اس کے جب مالک کا انتقال ہو گیا، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہر باکس پہ 2 ریال صدقہ کرتے ہیں، جتنے بھی باکسز ان کے بکتے ہیں اس میں 2 ریال وہ صدقہ کرتے ہیں۔ یہ بات بہت بار کچھ لوگوں کو پتہ تھی، جن کو ان کے بارے میں پتہ تھا، یہ مشہور نہیں تھی یہ بات۔ تو ہوتے ہوتے پہلے ایک دکان کھلی، پھر دوسری، پھر تیسری، اور اب تو شاید سینکڑوں کے حساب سے البیک کی دکانیں جو ہیں وہ کوئی مال اس سے خالی نہیں ہے، کوئی بازار اس سے خالی نہیں ہے، اور جس درجے میں اس میں بھیڑ ہوتی ہے ماشاءاللہ بارک اللہ اتنی کہیں کسی اور فوڈ کی دکان میں بھیڑ نظر نہیں آتی۔ تو جب ان کے مالک کا انتقال ہو گیا تو جن کمپنیوں کو، جن اداروں کو وہ پیسہ پہنچتا تھا منافع کے طور پر، جو ان کو اپنے منافع میں سے بھیجتے تھے، ان لوگوں کو بڑی فکر ہوئی کہ اب تو یہ آمدنی بند ہو جائے گی، ظاہر ہے اونر تو ختم ہو گئے، اب ان کی اولاد پتہ نہیں اس معاملے کو باقی رکھے نہیں باقی رکھے، اس سلسلے کو باقی رکھے نہ رکھے، یہ کئی سالوں پہلے کی بات ہے۔ تو خیر کچھ کمپنی کے، کچھ اداروں کے لوگ ان کے پاس پہنچے کہ بھئی ہمارے پاس اتنی مدد آتی تھی، اب مزید اب اگلے سالوں میں کیا ہوگا، آپ کا کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب آپ جو ہے نا، اب پہلے 2 ریال آتے تھے تو اب 3 آئیں گے آپ کے پاس انشاءاللہ، اور اس کے بعد اس کاروبار میں جو برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے وہ آج کوئی بھی اگر وہاں جائے سعودی عرب تو دیکھ سکتا ہے کہ اس کاروبار میں کیا برکت ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے راستے میں کیے جانے والے خرچ کو ہمیشہ اسی طرح سے برکت سے نوازتے ہیں، لیکن ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ اس میں نیت یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آج میں نے اللہ کے راستے میں دیا تو کل جو ہے میں امیر ہو جاؤں گا، یا کل جو ہے میرے حالات درست ہو جائیں گے، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے۔ نیت ہونا چاہیے اللہ کی رضا مجھ کو حاصل ہو جائے گی، اس سے بڑھ کر کسی مومن کے لیے کوئی انعام نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرے۔ اسی کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اور اسی کی ہمیں تمنا بھی رکھنی چاہیے، اور اسی نیت سے ہمیں نیکی کا کوئی بھی کام کرنا چاہیے کہ اس سے مجھے اللہ کی رضا چاہیے۔ اور جب انسان کو اللہ کی رضا چاہیے مل جاتی ہے تو اس کا ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ آج میں خرچ کروں گا تو کل میں امیر ضرور ہو جاؤں گا، نہیں، کوئی ضروری نہیں آپ کو پیسے سے آپ امیر ہو جائیں، لیکن دل کا جو سکون ہے وہ تو ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں اس دنیا میں، اور اس کی عطا ہے وہ اس دنیا میں آپ کو مال کی شکل میں عطا فرما دے، آپ کو نیک اولاد کی شکل میں آپ کی اس نیکی کا بدلہ عطا فرما دے، آپ کو
آپ کی پرسکون زندگی کی شکل میں اس نیکی کا بدلہ عطا فرما دے، آپ سے کوئی اپنے دین کی خدمت لے کے اس نیکی کا بدلہ عطا فرما دے، کچھ بھی، یعنی نیکی کا بدلہ، اللہ تعالیٰ کے راستے کے کاموں کے موقع ملنا بھی ایک اس کا پھل ہے، نیکی کا پھل ہے کہ کسی کو اس راستے کے مواقع ملے، آپ کوئی کلاس شروع کر سکیں، آپ کسی کو دین کی دعوت دے سکنے کے لائق ہو جائیں، آپ اللہ کے راستے کا کوئی بھی کام کر سکیں، کوئی موقع آپ کو ملے، ایک کام آپ نے کیا تھا اگلا موقع بھی مل جائے، اس سے اگلا بھی، اس سے اگلا بھی، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہر ایک کو تو نہیں مل رہا نا، آپ کو مل رہا ہے۔ کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے راستے میں آپ نے وہ دیا جو خلوص نیت کے ساتھ آپ کو دینا چاہیے تھا، اپنا وقت دیا، اپنی صلاحیت صرف کی، سوچا اللہ کے راستے کے بارے میں۔ اگر کسی کے پاس کوئی ایک زمین کا ٹکڑا ہو اور اس زمین میں وہ کچھ بوئے نہ، تو کیا اس کو تمنا کرنی چاہیے کہ فصل نکل آئے گی اور بڑی اچھی بھی نکل آئے گی اور اس سے مجھے بہت فائدہ ہو جائے گا؟ یہ تو کوئی بے وقوفی سوچ سکتا ہے۔ لیکن جو وقت سے بوائی کرے گا، وقت سے جتائی کرے گا، وقت سے اس میں پانی لگائے گا، تو پھر اس کو ضرور اس بات کا حق ہے کہ وہ سوچے کہ اس کو اس کا پھل ملے گا، اور ملتا بھی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، اس کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن اللہ کا راستہ ایسا راستہ ہے کہ جو خلوص کے ساتھ اس میں کام کرے گا، اس کا پھل تو ہر حال میں اس کو ملے گا، اس دنیا میں ملے یا اس دنیا میں۔ اور جب اس دنیا میں ملے گا نا انسان کو، تو وہ سوچے گا اس دنیا میں کچھ نہ ملا ہوتا تو بہتر تھا۔ یعنی ایک لقمے کا اجر پہاڑ کے برابر، کوئی امیجن کر سکتا ہے پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک لقمہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ ایک کھجور کا اجر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دائنے ہاتھ میں اس کو لیتا ہے۔ امیجن کوئی کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو لیتا ہے، یہ کتنا بڑا یعنی کہ ریوارڈ ہے کہ ہمارا کیا ہوا صدقہ، اللہ کے راستے میں دیا ہوا ایک پیسہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دائنے ہاتھ میں لے۔ اور دائنے ہاتھ سے مراد کیا ہے کہ اس کو محبت سے، عزت سے، قدر سے لیتا ہے اور پھر اس کو بڑھاتا ہے۔ تو اگر انسان ان چیزوں کو اپنے اندر واقعی میں سوچے ان کے بارے میں کہ یہ کتنا بڑا ایک اللہ کا انعام ہے جو اللہ نے ہم کو دے رکھا، اس کا وعدہ کر رکھا، اور اس کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، تو انسان کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، کوئی مشکل کام نہیں۔ اگر ہمیں مشکل لگتا ہے تو کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی ذات کو زیادہ اہمیت دینے لگ جاتے ہیں، اپنے وجود کو زیادہ اہمیت دینے لگ جاتے ہیں بنسبت اللہ کے راستے کے، کہ ہم کھا لیں، ہم پہن لیں، ہم اپنے بچوں کے لیے یہ کر لیں، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، ان کے اچھے علم پر، ان کے دین پر، ان کی صحت پر، ان کی تربیت پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، اسے نہیں روکا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ لیکن ان کے اوپر اسراف کرنا، ان کے دین کی فکر نہ کرنا، ان کو آپ نے ایسے لباس پہنائے جو کہ غیر مسلموں کی شباہت والے لباس ہیں، انہوں نے جو فرمائش کی آپ نے بے سوچے سمجھے پوری کر دی بجائے ان کی تربیت کرنے کے۔ وہ ایک اچھے نہیں بلکہ ایک ایسے انسان بن کر پلے بڑے جو تکبر والا ہوتا ہے، آپ نے ان پر بے پناہ خرچ کیا، تو پھر یہ پیسہ کہاں گیا؟ اس پیسے کا تو کوئی اجر نہیں، لیکن اس پیسے کا واقعی اجر ہے جو ان کی تربیت پہ خرچ کیا جائے، جو ان کی دینی تعلیم پر خرچ کیا جائے، دنیاوی تعلیم پر بھی خرچ کیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، اس سے روکا نہیں گیا ہم کو، لیکن صرف دنیاوی تعلیم پر خرچ کرنا اور دین کی تعلیم کے لیے سوچتے ہی رہنا کہ ایک مولوی صاحب رکھیں گے تو ان کے لیے اتنے پیسے دینے پڑیں گے، یا اگر ہم اسلامک کسی اس کو کلاس میں ڈالتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں مزید خرچ کرنا پڑے گا۔ آج ہم دنیا کے علوم کے ٹیوشنز پر اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں خرچ کرتے۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا ریٹس ہیں، لیکن یہ کہ ایک ایک سبجیکٹ کے ٹیوشنز کے الگ الگ ریٹس ہوتے ہیں اور الگ الگ کلاسز کے الگ الگ، اور انسان اپنا پیٹ کاٹ کے وہ پڑھاتا رہتا ہے کہ چلو ہمارا بچہ آگے چل کے کچھ بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، آپ ضرور پڑھائیں، آپ ضرور ان کی ٹیوشنز پہ بھی پیسہ خرچ کریں،
کیونکہ آپ کی نیت کیا ہے کہ آپ کا بچہ کچھ بن جائے گا تو حلال کمائے گا، اپنی آگے والی زندگی کو حلال زندگی بنا کے رکھے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نے دین کی تعلیم کو ان کی نگلت کیا اور صرف دنیا کی تعلیم پہ ہم ان کے خرچ کرتے رہے تو پھر پکڑ ہے، پھر آدمی بھول جائے کہ جو ہے اس کو وہ کچھ ملے گا جو کچھ اللہ نے وعدے کر رکھے ہیں۔ تو یہ بچے جو ہے نا آج ہمارے لیے ہمارے باغوں کی طرح ہیں۔ ان باغوں میں ہم چاہیں تو وقت سے پانی ڈالیں اور وقت سے ان پیڑوں کی آبیاری کریں اور ان سے پھلوں کی امید رکھیں، اور اگر ہم نہیں چاہتے تو پھر ٹھیک ہے، ان کو جیسے چاہیں پلنے دیں، اور جب بڑے ہو کر کے یہ ایسے درخت بن جائیں کہ جن میں ایک پھل نہ لگنے والا ہو تو پھر رونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے وقت پر ان کی فکر ہی نہیں کی۔ آج اگر اپنے بچے بڑے بھی ہو گئے، ان کے بچے تو ہیں نا، پاس پڑوس کے بچے تو ہیں نا، خاندان میں کوئی بچے تو ہیں نا جن کے لیے فکر کی جا سکتی ہے۔ کوئی والدین تو ایسے ہیں، آپ کی فیملی میں آپ تلاش کیجئے، کوئی ایسے ہیں جو صرف دنیاوی پڑھائیوں پہ خرچ کریں۔ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں کہ چلیں آپ نہیں دے سکتے، میں کرتی ہوں آپ کے لیے، لیکن آپ اپنے بچے کا وقت نکالیں پڑھانے کے لیے۔ دین کا علم حاصل کرنا ہر حال میں ضروری ہے، ان کو متوجہ کریں۔ گھر میں کام والے تو آتے ہیں نہ کوئی ہر ایک کے ہیلپر آتا ہے، ان کو تو ہم انسان ہی نہیں سمجھتے کہ ان کو بھی ضرورت ہے دین کی۔ میرے والد کہتا کہ وہ صاف انہوں نے میری والدہ سے کہہ دیا تھا کہ ایسی کوئی عورت ہمارے گھر میں کھانا نہیں پکائے گی جو نماز نہیں پڑھتی ہوگی۔ آپ کو نوکر رکھنا ہے آپ ضرور رکھیے، لیکن ہمارا جو کھانا پکائے گا وہ نمازی ہونا ضروری ہے، اور نماز نہ پڑھتا اس کو مت رکھیے گا۔ تو نماز ہمارے یہاں ایسے نوکر آئے کہ جن کو نماز نہیں آتی تھی تو ان کو سکھائی گئی نماز، کہ نماز ان کو پڑھنی ہے، کیونکہ جو نماز پڑھے گا طہارت کا بھی خیال رکھے گا، پاکی صفائی کا بھی خیال رکھے گا، اور اس کے ہاتھ کے کھانے میں مزہ بھی ہوگا، برکت بھی ہوگی۔ اور ہمارا فرض بنتا ہے، اگر ہمیں نماز کے اس رکن کے بارے میں پتہ ہے، دین کے اس رکن کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ کتنا اہم ہے، تو ہمیں کیسے برداشت ہوتا ہے کہ اگلا جو ہمارے گھر میں صبح سے شام تک پسینے میں شرابور ہو کر کے کام کر رہا ہے، اس کی آخرت کا ہم فکر نہ کریں؟ یہ تو انتہائی درجے کی خود غرضی ہے، بہت بڑی خود غرضی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے کے کام ہیں، اور اس کے راستے کے کاموں کو کرنے والے کے لیے اس کے پاس بہت زیادہ اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ تو اس راستے کے بارے میں سوچنے کی بھی ضرورت ہے، شعور کے ساتھ ان کاموں کو کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اب تک اگر نہیں کیا تو اب توجہ کرنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ آگے آنے والی ہماری زندگی، ہماری آخرت کی زندگی ان پھلوں سے مالا مال ہو جائے، اور ہم بھی ان لوگوں میں شریک ہو جائیں انشاءاللہ باذن اللہ، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دانے کے بدلے میں 100 دانے عطا فرمائیں گے، ایک بیج کے بدلے میں 7 خوشے، اور ان 7 خوشوں میں ہر خوشے میں سے 100 دانے، تو ایک کے بدلے میں 700، اور یہ 700 7,000 بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو بندے کی نیت پر، اخلاص پر منحصر ہے کہ اس نے اپنے رب کے ساتھ معاملہ کس طرح کا کیا۔ تو رب تو کبھی بھی اپنے بندے کے گمان سے کم نہیں دیتا اس کو، بلکہ بڑھ کے ہی دیتا ہے، کیونکہ وہ سمیع بھی ہے، علیم بھی ہے، وہ واسع العلم بھی ہے، وسعت والا بھی ہے، سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ جہاں سے ہم کو عطا کرتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ جس طرح ہم کو عطا کرے گا ہماری اخروی زندگی میں اس دینے کے بدلے میں۔ تو ہمت کریں، تھوڑی سی ہمت کریں کہ نہیں، ہمیں کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس میں سے ہمیں نکالنا ہی نکالنا ہے، کتنا ہی تنگ وقت ہے اس وقت میں سے ہم کو کچھ نہ کچھ نکال کے اللہ کے راستے میں اس وقت کو لگانا ہی لگانا ہے۔ اپنی ذات سے سب سے پہلے شروع کریں۔ انسان پر اس کے اپنے نفس کا بھی حق ہوتا ہے، اپنے اوپر خرچ کریں پہلے اپنے نکالے ہوئے وقت کو۔ اپنی ان کلاسز کے لیے وقت کو نکالنا بھی آپ کا اپنے اوپر صدقہ کرنا ہے، کہ آپ بیٹھ جائیں کہ نہیں، مجھے تو اپنے پورے دن میں سے 1 گھنٹہ تو نکالنا ہی ہے کہ جو میرے دین کے کاموں کے لیے ہوگا۔ یہ اپنے اوپر صدقہ ہے۔ انسان کا، اس کے اپنے نفس کا بھی اس پر حق ہے
اس کی جان صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ سارا دن گھر کے کاموں میں لگا رہے اور اپنے دین کی، اپنے آخرت کی کوئی فکر نہ کرے، اپنی نمازوں کا کوئی ہوش نہ کرے، اور پھر کہے کہ نہیں بچوں میں سے وقت نہیں ملتا، شوہر کے کاموں سے وقت نہیں ملتا، گھرداری سے وقت نہیں ملتا. یہ ایکسکیوزز نہیں ہیں. آپ کر کے دیکھیں ان کاموں کو، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے اوقات میں برکت کس طرح اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے. انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح کا بنایا ہے کہ وہ جتنی محنت اپنے آپ سے لیتا ہے، اپنے آپ کو جتنے محنت کے کاموں میں ڈالتا ہے، وہ اس کے لائق ہوتا چلا جاتا ہے. آپ سستی کریے، آپ دن بھر بستر پہ پڑے رہیں گے. آپ بستر سے نکل کے دیکھیے، آپ یہ بھی کام کر لیں گے، وہ بھی کام کر لیں گے، وہ بھی کام کر لیں گے، اور آپ نہیں چاہیں گے تو آپ سارے دن بستر میں رہیے، فون ہاتھ میں آپ کے رہے اور وقت آپ ضائع کرتے رہیے. تو کرنے کا کام کیا ہے کہ اب سستی سے نکل آنا ہے، اپنے آپ کو کام کا بنانا ہے، اپنے نفس پر صدقہ کرنا ہے، اپنے فیملی کے لوگوں پر صدقہ کرنا ہے، اپنے گھر آنے والوں پر، اپنے نوکروں پر. اور یہ صدقہ صرف مال سے نہیں ہوگا، وقت سے بھی ہوگا، صلاحیت سے بھی ہوگا. اصل بات کیا ہے کہ ہمارے اندر خیر خواہی کتنی ہے. یہ صدقہ کرنے پر، انفاق پر ہمیں کیوں ابھارا جاتا ہے؟ تاکہ ہمارے اندر خیر خواہی کا جذبہ آ جائے، ہم دوسروں کے ساتھ ایک اچھے انسان بن کر کے ملنے والے ہوں، ہمیں اپنے سے زیادہ دوسروں کی فکر لگ جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ بہت اہم ہے جو اس کے دوسرے بندوں کی فکر کرتا ہے. آپ اس طرح سے اس مثال کو لیں کہ ایک میلہ ہے اور اس میں ایک بچہ گم ہو گیا ہے. آپ نے ڈھونڈ لیا اس بچے کو اور اس بچے کو لے جا کے اس کے والدین تک پہنچا دیا. اعلان ہو رہا تھا اس بچے کے نام کا اور اس کے والدین کے نام کا. آپ نے اس کو ڈھونڈا اور اس کے والدین کو لے جا کے پہنچا دیا. اب والدین آپ کے کتنے مشکور ہوں گے، کتنی محبت سے وہ آپ کو دیکھیں گے، کتنی چاہت سے وہ آپ کا استقبال کریں گے، اور کتنی ان کی خواہش ہوگی کہ آپ ان کے ساتھ ہمیشہ وابستہ رہیں، کیونکہ آپ نے ان کے اس بچے کو ان تک پہنچایا جو کھو گیا تھا. اسی طرح اس دنیا کے میلے میں جو لوگ کھو گئے ہیں، جب آپ ان کو نکالتے ہیں، ان کے رب سے ان کو ملاتے ہیں، تو رب کی نظروں میں جو آپ کی اہمیت ہوتی ہے اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کتنی ہوتی ہے. تو اس دنیا کے میلوں میں کھوئے ہوئے لوگوں کو نکالنا ہے، نکال کے ان کے رب سے ان کو ملانا ہے، تاکہ ہم بھی اس اجر و ثواب کے مستحق بن جائیں، اس محبت کے مستحق بن جائیں جو ہمارے رب کی طرف سے ہم کو ملے گی. اس سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے کہ رب کی محبت ہم کو ملے، رب کی قربت ہم کو ملے، اس کی توجہ ہم کو ملے؟ پھر ہمارا کون سا کام ایسا ہے جو بن نہیں جائے گا؟ ہوتا ہے نا، ہم اپنے کاموں کے نہ بننے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں. اللہ کے راستے کے کام کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستے کے کام کرنے کے عوض میں وہ کچھ دے گا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہیں پر ہم رکتے ہیں. آج ایک ہی آیت کی ہماری تفسیر ہوئی ہے، لیکن یہ کہ اس کی وضاحت ضروری تھی. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ آیت ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں کریں گے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہے تو کر لیجئے آپ لوگوں کا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.